الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خاص ایک تحفہ دیا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نماز کا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ مثال سے سمجھایا اس کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ نہر میں 5 بار غسل کرے تو اس کے جسم پہ میل رہے گی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ میل نہیں رہے گی، تو ارشاد فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی۔ اگر نمازی 5 بار اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکاتا ہے، جب رات کو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جو آخری پیغام دیا امت کے نام میں، ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جب بھی کوئی امتی اپنا ماتھا نماز کے لیے جھکاتا ہے تو وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیے۔ وقت کے متعلق آپ سے سوال ضرور ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھی۔ آپ وہاں یہ جواب نہیں دے سکتے کہ میں جوان تھا، بڑھاپے میں جاتا تو نمازیں پڑھتا۔ ممکن ہے یہ جوانی آپ کی بڑھاپے تک نہ پہنچ سکے، یا وقت کی ڈوری جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر ہم آئیں گے۔ لیکن ممکن ہے پہلے میں مر جاؤں، میرا دادا بھی زندہ رہے، میرا بابا بھی زندہ رہے۔ اس لیے جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ بلوغت کے بعد جب تک آپ زندہ رہتے ہیں ہوش و حواس کے ساتھ، نماز کے متعلق آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، اور اپنی قبر اپنے حشر میں راحت کا سامان کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔